خدا کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں بلکہ اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا اور بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتیوں کو دیکھ نہیں رہا۔ اللہ ہر بات ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے نا تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب ہی دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر اس کی مصلحت سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ اللہ نہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے دور کر کے جواب دیتا ہے تو کبھی نہ اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، تو کبھی کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے، تو کبھی وہ سجدوں میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے، تو کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی، اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ پتہ ہے کیا، دعائیں نہ پروٹوکول کی طرح ہوتی ہیں، جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے اور گڑ گڑا کے اسے منایا جاتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تقدیر کے ایک ایک لفظ کو بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو کبھی وہم آیا نہ گمان ہوا۔